انور صاحب بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے تو آج میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیے گا یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 روز کیا ہوتا رہا؟ مطلب یہ یقین جانیے ویکینڈ آف ہوتا ہے آپ سمیت ہم سب کا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی تو آنیاں جانیاں لگی رہیں، لیکن آپ سمیت ہماری پوری جو صحافی برادری ہے، ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہمارے ڈی ایس این جی ممبران ہیں، سب کی دوڑیں لگی رہیں گی۔ 48 گھنٹے آخر ہوا کیا؟ میں چاہوں گی کہ ذرا مختصر سا خلاصہ کر دیجئے۔ ذریعہ گزشتہ 2 روز میں جو اسلام آباد کا پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا انتہائی ہائی تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ اتوار کے روز جو آئینی پیکج لے کے آنا چاہتے ہیں، آئینی ترامیم جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ کروک منظور کروا لیا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی اس بات پر ڈٹے رہے۔ دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں وہاں پر موجود تھا کہ مولانا صاحب کے امامت کے پیچھے کسی کا وضو ٹوٹا اور کسی نے بغیر وضو کے نماز بھی پڑھی، لیکن مولانا صاحب راضی نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 مرتبہ گئے ہیں ان کے گھر، آج بھی ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بات کی۔ اچھا ذریعہ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز تو تھی، باقی ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، ٹی وی چینلز میں اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو میں نے آبزرو کیا، اگر نواز شریف صاحب اس ساری سچویشن میں ان ہوتے یا ان کا انٹرسٹ ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے مری جاتے، وہ لاہور واپس نہ جاتے۔ انہیں اندازہ تھا ایک بات، اور ان کا بڑا ذاتی مراسم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، بڑا ادب احترام کا، محبت کا اور پیار کا رشتہ بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک ٹیلی فون تک کال نہیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئینی ترمیم میں کتنی مشکلات پیش تھی۔ انہوں نے شاید دکھاوے کے لیے یا کسی بھی بامر مجبوری وہ اسلام آباد آئے اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی گئے، وہاں پر حمزہ شہباز بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن انہوں نے اگر وہ سنجیدہ ہوتے اس آئینی ترامیم میں، مجھے جو لگتا ہے، میرا یہ اپنا پرسنل اوپینین ہے، جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ضرور کرتے۔ انور بھائی اس میں ایک بات لے لیجئے گا، نواز شریف صاحب نے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب ان کے سٹاف نے رابطہ کیا تو سٹاف کو یہ بتایا گیا مولانا کے سٹاف کی طرف سے کہ اگر آپ، مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس موضوع پہ آ رہے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوگی آپ کو انکار کرتے ہوئے، تو آپ نہ آئیے۔ تو اس کے بعد پھر نہ جانے کا ارادہ کیا گیا، ادروائز پروٹوکول لگ گیا تھا۔ کنٹینیو کیجئے گا ذریعہ۔ مجھے ذرا ایک 1 سٹیپ اباو جانے دیجئے۔ مجھے جو یہاں پر میں نے آبزرو کیا ان 2 دنوں میں، چونکہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب ہوگا کیا یا ہونے کیا جا رہا ہے، میں جو ایزیوم کر رہا ہوں، ایک تو درخواست دائر ہوگی سپریم کورٹ میں، آپ دیکھیے گا اس پہ کورٹ کا ایک ورڈک آئے گا جو اس آئینی ترمیم میں رکاوٹ ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وکلا کو چارج کر دیا ہے۔ ان کے وکلا نے ایک تحریک چلانے کے لیے مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام ملک بھر میں جو ان کی بارز کے اپنے وکلا ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو 2007 اور 9 کے درمیان جو تحریک چلی تھی، وہ مشرف کے خلاف جو تحریک تھی وکلا کی، کالے کوٹ کی، وہ اسی طرح سے اسی طرز کی، اس سے زیادہ بھرپور تحریک چلانے کا عزم کا ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی وکلا ہے وہ بھی اس گورنمنٹ سے، وزیر قانون سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے ان کا مورال بالکل لو ہے، اور وہ اس ساری سچویشن میں خاموش ہے۔ یہ بڑی الارمنگ ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے وکلا کو چارج کر لیتی ہے، باہر نکل آتے ہیں، یہ دوسرا سٹیپ ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے جو لگتا ہے سپریم کورٹ میں جو درخواست دی گئی ہے اس پہ کوئی ایک آرڈر آئے گا جو اس آئینی ترمیم پہ رکاوٹ ڈالے گا۔ اور دوسری بات دیکھیں، پرائم منسٹر جا رہے ہیں لندن 21 کو، لندن کے بعد وہ آئیں گے 23 کو نیو یارک میں 26 کو وہ خطاب کریں گے۔ 10 دن تو آپ چھوڑ دیجئے نا، ان کی عدم موجودگی میں تو یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ پھر سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہیں دونوں، وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ 15 دن تک ٹھپ ہو گیا ہے، 15 دن کے بعد شاید پھر مومنٹم بنے، اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ بھی، اگر ذرا اب یہ ایک نکتہ، اگر 8 ووٹ مولانا کے قومی اسمبلی میں لے بھی لیے جائے، پھر جو 2 ووٹ جو متنازع ووٹ ہوں گے، مجھے لگتا ہے اگر یہ آئینی ترمیم ہو بھی جائے، ازیوم بھی کر لیجئے، پھر بھی وہ 2 ووٹ جو آپ دیکھیں گے جو کوئی بھی آزاد امیدوار یا پی ٹی آئی کا ہوگا، سنی تحریک کا ہوگا، ڈالے گا، اس پر پھر ایک تنازع کھڑا ہوگا۔ یہ آئینی ترمیم گلے کی ہڈی بن چکی ہے گورنمنٹ کی، نہ یہ ہضم کر سکیں گے اور نہ یہ تھوک سکیں گے۔